بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی سلسلہ وار آج کی ہم اس معلوماتی قسط میں بیان کریں گے کہ شیطان کی پیروی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تنبیہ کرتا ہے اور تاریخ سے اس جنگی مثال کی تائید کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان ابلیس کے بارے میں بار بار خبردار کیا ہے، اسے ایک واضح اور کھلا دشمن قرار دیا ہے جس کا واحد مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ براہ راست انتباہات میں سے ایک سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ایک تاریخی یاد دہانی اور ایک لازوال حکم کے ساتھ مخاطب کیا ہے اور کہا ہے، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا اور ان کی شرمندگی ظاہر کرنے کے لیے ان کے کپڑے اتار دیے۔ بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کے قبیلے کو جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت شیطان کے قریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح تنبیہ پیش کرتی ہے اور ماضی کی ایک طاقتور مثال کا استعمال کرتی ہے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کی کہانی۔ شیطان نے انہیں بہشت میں دھوکہ دیا اور ان کو نکال باہر کیا۔ یہ واقعہ شیطان کی گمراہی کے ابتدائی اور اہم ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس واقعہ پر روشنی ڈال کر اللہ تعالیٰ پر ہر انسان کو متبع کرنا چاہتا ہے کہ وہی غلطی نہ دہرائی جائے۔ شیطان کو نہ صرف ایک دشمن کے طور پر بیان کیا گیا بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر جو پوشیدہ ہے، دیکھ رہا ہے اور انسانوں کے خلاف ایسے دائرے سے منصوبہ بندی کرتا ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے خطرے کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک متعدد مقامات پر بیان کرتا ہے کہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے تکبر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں ہے، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے ایک آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے۔ اس تکبر اور نافرمانی اور اس کی بغاوت کا آغاز کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اعلان کیا کہ اسے نکال دیا جائے اور اس کا مشن انسانیت کو گمراہ کرنا ہوگا۔ بدلے میں ابلیس نے منت مانی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی ناک میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس ان کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ منت شیطان کی ہم جہتی حملے کی حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر طرف اس سے انسانوں کے پاس پہنچ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اطاعت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو خبردار کرتا ہے کہ مسلسل چوکنا رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فریب میں سے خبردار کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2174 میں موجود ایک حدیث فرمایا، در حقیقت شیطان ابن آدم میں خون کی طرح بہتا ہے۔ یہ استعارہ واضح کرتا ہے کہ شیطان انسانوں کے کتنا قریب ہے اور وہ کس طرح مسلسل ان کی خیالات، فیصلوں، اعمال پر سرگوشی اور اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608 میں ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک اور حدیث عبادت کے دوران بھی شیطان کی جالوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور سے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنیں۔ شیطان کا مقصد مومنوں کو عبادات سے ہٹانا اور ان کے دلوں میں سستی بھول پان، غرور اور گناہ ڈالنا ہے۔ جھوٹے سرگوشیوں سے لے کر بڑے گناہوں تک اب وہ آہستہ آہستہ کسی کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے
बेहतरीन हिकमत अमली फराहम करता है। सूरह नूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान की नक्श कदम पर ना चलो, और जो शैतान के नक्श कदम पर चलेगा वो बेहियाई और बुराई का हुक्म देता है। फिक्रा शैतान के कदमों से मुराद बतदरीज कदम में है जो छोटी गलतियों से शुरू हुए होते हैं, जो बड़े गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा अहले ईमान को हुक्म है कि नाफरमानी की तरफ पहला कदम भी ना उठाएं। शैतान की पैरवी के खिलाफ अल्लाह ताला की तबी इंतहाई संगीन और कुरान में बार बार इस पर जोर दिया गया है। आदम और हवा की कहानी एक तारीखी मजाल और याददानी के तौर पर काम करती है कि शैतान को फरेब हकीकी और खतरनाक है। मोमनो होशियार रहना, जिक्र इलाही, कुरान पाक, नमाज और तकवा के जरिए हिफाजत हासिल होनी चाहिए। शैतान की नाफरमानी अल्लाह की हिफाजत इताअत है, और इस रास्ते से हम इसकी जाल से महफूज रहते हैं। इसके साथ ही हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए कि कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें इजाजत दे और हम इसके ऊपर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।